لندن میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد نے برطانوی وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کی حالیہ کشیدگی، بھارتی فوجی اقدامات اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی جیسے اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کے موقف کو دو ٹوک انداز میں پیش کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے عائد الزامات کو مسترد کیا۔ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کی فوری بحالی اور پاکستان و بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کے آغاز پر زور دیا۔ بلاول نے خبردار کیا کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور طاقت کے استعمال کا نیا معمول پورے خطے کو بڑے تنازع کی طرف لے جا سکتا ہے۔ وفد نے برطانوی حکام کو بتایا کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی جنوبی ایشیا میں آبی بحران کو جنم دے سکتی ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہمیش فالکنر نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا اور برطانیہ کی جانب سے سفارتی تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وفاقی حکومت آج شام 4 بجے 17,600 ارب روپے کا بجٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں تنخواہوں، پینشن اور دیگر تجاویز کی منظوری دی جائے گی۔ بجٹ میں دفاع کے لیے 2,414 ارب، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1,065 ارب اور سود کی ادائیگی کے لیے 8,685 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، 30% ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹیکس ریلیف پر غور جاری ہے۔ برآمدات کا ہدف 35.3 ارب ڈالر اور مہنگائی کا تخمینہ 7.5% رکھا گیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی، صنعتی خام مال پر ڈیوٹی کمی اور بلا سود اقساط پر انرجی سیور پنکھے فراہم کرنے کی اسکیم متوقع ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وفاقی بجٹ 2025-26 کے سلسلے میں پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں بجٹ سیشن کی حکمت عملی اور بحث کے دورانیے پر غور ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اپوزیشن رہنماؤں میں اسد کیسر، زرتاج گل، بیرسٹر گوہر، عامر ڈوگر اور ریاض فتیانہ کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ JUI، ضیاء لیگ، مسلم لیگ، نیشنل پارٹی اور MQM سمیت پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما بھی اجلاس کا حصہ ہوں گے۔ وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، رانا تنویر، عطا تارڑ، طارق فضل چودھری اور خالد مغزی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ لندن میں سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد نے کہا ہے کہ بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارلیمانی وفد نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کو پاکستان کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے عوام کی حمایت سے بھارتی عزائم کو ناکام بنایا، جموں کشمیر کو خطے میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے بامقصد مکالمے اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کیا گیا۔ وفد میں شیری رحمان، مصدق ملک، ہنا ربانی کھر، فیصل سبزواری، خرم دستگیر اور دیگر اہم شخصیات شامل تھیں۔ اقتصادی سروے 2024-25 کے مطابق رواں مالی سال کے 9 ماہ میں حکومتی قرضے 76,007 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ ملکی قرضے 51,518 ارب اور بیرونی قرضے 24,489 ارب ریکارڈ کیے گئے۔ اسی عرصے میں حکومت نے 6,439 ارب روپے سود ادا کیا، جن میں 5,783 ارب ملکی اور 656 ارب روپے بیرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی شامل ہے۔ حکومت نے 1 ٹریلین روپے کی سیکیورٹیز خریدی اور 1.6 ٹریلین کے شریعہ کمپلائنس حقوق جاری کیے۔ 9 ماہ میں 5.1 ارب ڈالر کی بیرونی معاونت ملی، جن میں 2.8 ارب کثیر الجہتی اداروں اور 0.3 ارب دو طرفہ ذرائع سے آئی۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سے 1.5 ارب اور کمرشل بینکوں سے 0.56 ارب ڈالر قرض لیا گیا۔ IMF سے 1.03 ارب ڈالر کی امداد بھی ملی۔ غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والی کشتی میڈلین کو اسرائیلی فوج نے کھلے سمندر میں روک کر ضبط کر لیا اور اس پر سوار 12 غیر ملکی رضاکاروں کو حراست میں لے لیا۔ کشتی کی قیادت عالمی شہرت یافتہ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کر رہی تھیں۔ کشتی پر برازیل، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ، اسپین، سویڈن اور ترکیہ کے رضاکار موجود تھے۔ امدادی سامان میں چاول اور بچوں کا دودھ شامل تھا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے بیان میں رضاکاروں کو سستی شہرت کا طلبگار قرار دیتے ہوئے کہا
کہ وہ انسٹاگرام سیلفیوں کے لیے آئے تھے۔ کشتی کو اشتود بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کے مطابق میڈلین سے رابطہ منقطع ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی صورتحال کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان کے مایہ ناز ایتھلیٹ ارشد ندیم کے نام پر سپورٹس اکیڈمی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اکیڈمی پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں بنائی جائے گی۔ حاصل دستاویزات کے مطابق بجٹ 2025-26 میں اس منصوبے کے لیے فنڈز مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اکیڈمی کی مجموعی لاگت کا تخمینہ 2 ارب 85 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ ہائی پرفارمنس سپورٹس اکیڈمی کے لیے ابتدائی طور پر 30 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اے ایف سی ایشین کپ کوالیفائر میں پاکستان کی فٹ بال ٹیم آج میانمار کے خلاف میدان میں اترے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے ینگون کے دھوانا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو اپنے پہلے میچ میں شام کے ہاتھوں 2-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گروپ ای میں پاکستان، شام، میانمار اور افغانستان کی ٹیمیں شامل ہیں۔ میانمار کے خلاف اہم میچ میں پاکستان کو نوجوان سٹرائکر ریان محمد کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی۔ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے 19 سالہ ریان اسلام آباد کیمپ میں ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے تھے۔ ٹیم نے کوچ سٹیفن کانسٹنٹائن کی زیر نگرانی بھرپور ٹریننگ کی، جس کے بعد آج کے میچ کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔